السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں ہونسلوں میں پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن جنا سینٹر کے اندر، جہاں پہ بزم سخن لندن کے تحت ایک انتہائی خوبصورت مشاعرے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس مشاعرے کے اندر برطانیہ بھر سے شعراء کرام موجود ہیں۔ پردیس کے اندر رہنے والے ہم لوگوں کے دل اب بھی پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ آئیے ہم بات کریں گے ان سب لوگوں سے جو یہاں موجود ہیں اس عظیم دن کے حوالے سے اور اس مشاعرے کے حوالے سے۔ احسان شاہد صاحب جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن ہونسلوں کے، اور یہ بھی گزشتہ 2 دہائیوں سے اس کے ساتھ ہیں، اور نو ڈاؤٹ کہ اس ہونسلوں کمیونٹی کے اندر ان کی خدمات جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، اور معروف شاعر بھی ہیں۔ السلام علیکم احسان۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ کیا کہنا چاہیں گے آج کے اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد کے حوالے سے، کیونکہ اس میں آپ کی بھی محنت شامل ہے، اور بزم سخن نے جو یہ ایک محفل سجائی ہے اس حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بزم سخن کے ساتھ ساتھ اس کا جو سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ اسلام چینل اردو کو جاتا ہے، آپ کی ٹیم کو جاتا ہے۔ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ کمرشلز پروگرام میں تو بہت سارے چینلز جو ہیں وہ پیش ہوتے ہیں، لیکن کمیونٹی کے پروگرام میں جس طریقے سے آپ اس میں پیش ہیں اور جس طریقے سے آپ خدمت کر رہے ہیں، میں کمیونٹی کے بہاف پر یہاں پر 32,000 پاکستانی اور تقریباً جو ہے 40 سے 45,000 مسلمز لندن بار آف ہنسلو میں رہتے ہیں، اور میں اس اپنی ایسوسی ایشن کے حوالے سے صرف یہی کوشش کروں گا کہ اس سے پچھلے ٹرنیور میں یہاں پر 32,000 پاکستانی ہونے کے باوجود ایک بھی یہاں پہ کونسلر نہیں تھا پاکستانی۔ پھر ہم نے اسی پلیٹ فارم پر ایک تحریک چلائی اور ان لوگوں کو بتایا کہ if is not now then is never۔ تو الحمدللہ اس وقت پاکستانی 7 کونسلر لندن بار آف ہنسلو میں ہیں، اور پہلا پاکستانی جو میئر ہے وہ بھی ہسٹری بنی ہے کہ وہ لندن بار آف ہنسلو سے، اور وہ سارے کے سارے کونسلر جو ہیں وہ اس ایسوسی ایشن کے ممبر ہیں۔ پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن ہنسلو کی جو وہاں پر بہت ساری اور خدمات ہیں، وہاں پر ہم نے اپنے دیش سے محبت کا سلسلہ ایک اردو کی شکل میں بھی جاری کیا ہوا ہے۔ یہاں پر ہم نے اردو کی کلاسیں سٹارٹ کی، اور وہ بچے اتنے خوش ہیں، اور کبھی کبھی ان کا فیڈ بیک ہمیں آتا ہے کہ انکل مجھے اس وجہ سے جاب اپرچونٹی ملی ہے کہ میں نے اے لیولز میں اردو کیا ہوا تھا، اور جب باقی سب لوگوں کے نمبرز جو برابر تھے تو مجھے انہوں نے ایک لینگویج ہونے کی وجہ سے تو مجھے اردو پہ جاب ملی، اور اس پر ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہماری ایک لینگویج ہے، اور ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے۔ اگر آج ہم نے بچوں کو اردو یہاں پر نہ پڑھائی نہ سکھائی تو آئندہ جو نسلوں میں یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور اردو سے تعلق ختم ہونے سے مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے تعلق ختم۔ تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں کونسلر شاہدہ مہربان صاحبہ ہونسلوں سے۔ I think this is a really wonderful day for Pakistan and all Muslims living around the world. I think to have achieved 50 years of PWA is a great achievement. Community cohesion or social cohesion, whatever you'd like to call it, is very, very important. We live here in the UK. That means this is our home. It doesn't matter whether we've come from Pakistan, India, or any part of the world, but the point is that we do live here in the UK. And I think it's so important to learn about other people and learn about ourselves and our religion and culture. ہمارے ساتھ موجود ہیں خلیق ملک صاحب، اور ان کا تعلق بھی ہونسلوں سے ہی ہیں، کونسلر ہیں ہونسلوں سے۔ ہم جاننا چاہیں گے سب سے پہلے تو آج کے ایونٹ کے حوالے سے کہ ان کی کیا تاثرات ہیں۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ کیا کہنا چاہیں گے آج کے سب سے پہلے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہماری ماشاءاللہ کمیونٹی جو ہے وہ کافی گیدرنگ ہے، اور بڑی امپریسو ہے یہ سچویشن کہ 14 اگست کے حوالے سے
جو پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن نے جو پروگرام آج رکھا ہے وہ ہماری جو پاکستان کے لیے جو ہماری خدمات ہیں، جو ہمارے لیڈران اور جتنے لوگوں کی خدمات ہیں، اس کو یہ ہم اپنے یاد کرنے کے لیے ان کی خوشیوں کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جو ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایک تو بہت کم ٹائم ملتا ہے اکٹھے ہونے کا، تو پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن کو ہم مبارکباد دیں گے کہ انہوں نے اتنا وقت نکالا اور سب لوگوں کو اکٹھا کر کے آج 14 اگست کے سلسلے میں انہوں نے اکٹھا کیا اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس میں۔ ہمارا ویژن یہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے، جو ہم امبیسڈر ہیں پاکستان کے، وہ ان فیوچر کو سامنے رکھ کے اپنی کمیونٹی کے اکٹھا کریں تاکہ ہماری اسٹرینتھ ہو اور جو ہم بات کریں اس کی ویلیو ہو ود ان دا برٹش کمیونٹی، اور یہی ہماری اس میں نجات ہے کہ ہم لوگ اکٹھے ہو کے ایک آواز ہو کے ہم کوئی بات کریں جس میں ہماری ویلیو ہو اور ہمارے بات کو سنا جائے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیا جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحانہ روحی صاحبہ۔ میں تو اسپیچلیس ہوں، ریلی آپ نے اتنا اچھا آپ کے اسلامک اردو چینل کا، ریلی میں نہیں بلکہ آپ کی پوری کمیونٹی کو بے حد شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اردو کے لیے آپ کو یہ ٹائم دیا بلکہ اردو کی بزم سخن کے لیے، اور آپ جس طرح پروڈیوس کر رہے ہیں پروگرام کو میں دیکھ رہی تھی، تو یہ ایک بہت ہی خوش آئند، بلکہ مجھے تو پاکستان سے زیادہ یہاں گرمجوشی نظر آ رہی ہے جو آپ نے 14 اگست کے حوالے سے کیا۔ بہت خوبصورت مشاعرہ ہوا، لوگوں نے کتنی اچھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے خیال میں یہ ہمارے ہاں تو پاکستان میں تو معمول کا حصہ ہے، لیکن جب میں یہاں آتی ہوں تو یہاں آ کے میں حیران ہو جاتی ہوں، کیونکہ یہاں ایک تو مصروفیت اتنی زیادہ ہے کہ ایک سیکنڈ کبھی میرے خیال میں، اور بچوں کی چھٹیاں بھی چل رہی ہیں، تو اس کے باوجود آپ لوگ یہ محفلیں سجاتے ہیں، اتنے لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ اردو ادب کی تو خدمت، خیر اپنی زبان کی خدمت وہ تو ایک ہے ہی، لیکن اپنے کلچر کو زندہ رکھنا، اپنے پاکستان کو یہاں پر آپ نے جس طرح زندہ رکھا ہوا ہے، ریئلی آئی سیلوٹ یو آل پیپل۔ آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ اتنی اچھی محفل میں مجھے بلایا آپ نے۔ آپ لوگوں کو لوگ مل جاتے ہیں اپنے، جیسے شادی میں کسی میں ایک میں گئے تو لگ رہا پاکستان کے اندر ہے، کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ کمیونٹی کا بہت بڑا اس کے اندر کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اپنا رکھا شخصیت، ایک وقار۔ برٹشر ہیں بے شک، وہ بھی ہیں اتنے ہی پیٹریوٹ ہیں، لیکن وہ اپنی بیس کو بھی نہیں بھولے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ کسی چیز کو توڑ کے دوسری چیز کو بھولنا تو کوئی اچھی بات نہیں نا، یاد رکھنا، لیکن ہر چیز کو لے کے چلنا، ہر طرح کامیاب ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور میری کیا وہ ہو سکتی سجیشن، لیکن میری نیک خواہشات بہت ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ چھوٹا موٹا یہ جو ہم ساری دنیا میں جا کے پاکستان کا پیغام اور اپنی زبان کے لیے جو کام کر رہے ہوتے ہیں، بس اللہ اس کو بھی قبول فرمائے۔ آپ نے اتنی محبتیں دی، بہت شکریہ آپ کا۔ عقیل دانش صاحب جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مصنف ہیں، شاعر ہیں، اور اردو کے حوالے سے برطانیہ کے اندر رہتے ہوئے جو انہوں نے خدمات دی ہیں برطانیہ اور یورپ کے لیے، وہ واقعی میں قابل ستائش ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ میں ہمیشہ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اسلام چینل اردو نے ایک خاص فضا پیدا کی ہے، اور جیسا بھی کچھ دیر پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ اب سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ بڑے شوق سے آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں، خاص طور سے جو آپ کا پروگرام ہے بزم سخن، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اردو ہماری روح میں موجود ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس ملک میں آنے والے کل بھی اردو کا علم بلند رکھیں اور اردو کو آگے بڑھائیں۔ اور اس سلسلے میں بڑا کام جو ہے وہ ہمارے یہاں کی ذرائع ابلاغ کا ہے، اور ان ذرائع ابلاغ میں سے ایک بہت اہم نام آج کل ہمارے درمیان موجود ہے، وہ اسلام چینل کا نام۔ میں اس چینل کو بھی مبارکباد پیش کروں، اور ایک بات میں گزارش کرتا چلوں کہ عام طور سے لوگ اردو کو ترسیل اظہار کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن میری دانست میں اردو صرف اپنا مافی الضمیر دوسرے تک پہنچانا نہیں ہے، بلکہ زبان کا مقصد ہے اپنی ثقافت کو، اپنی تہذیب کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو دوسروں تک نہ صرف پہنچانا بلکہ اسے زندہ رکھنا آئندہ نسلوں کے لیے۔ تو اس سلسلے میں ذرائع ابلاغ نے بڑا کام کیا ہے، اور ہمارے بہت سے ساتھی مستقل لگے ہوئے ہیں ہر سمت سے، ہر زاویے سے اس ملک میں اردو کی ترویج کے لیے اور ترقی کے لیے۔ اور اس میں پھر قابل مبارکباد میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا ذرائع ابلاغ ہیں، اور ذرائع ابلاغ میں سے ایک بہت اہم ذریعہ ہے، وہ ہے ہمارے اردو اسلام چینل کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ناظر فاروقی صاحب،
मुसन्निफ़ भी हैं, शायर भी हैं और उर्दू के हवाले से उनकी भी खिदमात काबिल सताइश हैं। ये बहुत खूबसूरत महफ़िल आपने सजाई और मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इसमें इतने लोग आ जाएंगे और इतने शोरा भी आपने बुला लिए और इतना उम्दा मुशायरा आपने कर लिया और उसमें खुसूसन पाकिस्तान के हवाले से 14 अगस्त के हवाले से जो अशार पढ़े गए नहायत लाजवाब और बड़ी खुशी हुई देख के कि आप लोगों ने इतना उम्दा इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं हैरान हो गया वो देख के जिस तरह का इंतज़ाम आपका था। हमारे साथ नजमा उस्मान साहिबा मौजूद हैं। आप शायरा हैं, मुसन्निफ़ा हैं। देखिए, इवेंट जो भी पाकिस्तान के हवाले से होता है वो मेरे लिए बहुत मोतबर होता है और ख़ास तौर से अब 14 अगस्त के सिलसिले में ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया गया है। उर्दू अदब के हवाले से, यानी कि आप एजुकेशन से भी वाबस्ता रही हैं, आप समझती हैं कि आज हमारी नस्लों को यहाँ रहते हुए भी उर्दू पे किस हद तक जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है या अपने बच्चों को उर्दू सिखाने की ज़रूरत है, और आप समझती हैं इसकी इम्पोर्टेंस को? देखिए, जैसा मैंने कहा कि मैं दर्स व तदरीस से भी जुड़ी रही हूँ 25 साल तक, तो नई नस्ल जो है वो उर्दू को राब्ते की ज़बान तो समझ रही है और राब्ते के अलावा अगर हम ये समझें कि इस नई नस्ल से कोई गालिब या मीर या कोई अच्छा शायर जो है वो सामने आएगा तो वो हम लोगों की खुशफहमी होगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि जब तक ज़बान उनके साथ रहे, वो ज़बान से जुड़े रहें, कम अज़ कम राब्ते की ज़बान समझें। गालिब माजदी साहब बज़्म उर्दू लंदन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, शायर हैं। भाई बहुत अच्छा इवेंट था ये। एक तो जश्न आज़ादी की मुनासबत से और बड़े अच्छे अच्छे शायर यहाँ मौजूद थे। आप लोगों ने बड़ी मेहनत की, इस तरह से आपने रिकॉर्डिंग की और ये जिन्ना सेंटर वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने मिल के ये प्रोग्राम किया साथ मिल के। और ये इस्लाम चैनल उर्दू बड़ा अच्छा काम कर रही है आजकल, जो उर्दू के प्रोग्राम कर रही है, लोगों के इंटरव्यू कर रही है और मुशायरे कर रही है। सो ये लंदन में एक नया मोड़ है उर्दू की तरक्की का। हमारे साथ मोहम्मद अताउर रहमान चौधरी साहब मौजूद हैं। आप चेयर करते हैं पाकिस्तान एसोसिएशन वेलफेयर हौसलों को, और इनसे हम जानना चाहेंगे आज के इवेंट के हवाले। जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज का प्रोग्राम बहुत ही कामयाब रहा और पाकिस्तान चैनल जो इस्लाम चैनल उर्दू है इसकी ये जो काविश है ये बहुत काबिल तहसीन है। इसको जो है वो जितना भी इसको तारीफ़ की जाए वो कम है। आप लोग उर्दू की जो खिदमत कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें अदब से मुतारिफ़ कराया जाए। और मैं समझता हूँ कि आपकी जो खिदमत हैं और ख़ास तौर पे जब आप लोकल शोरा को यहाँ पे ला रहे हैं तो उसके साथ सबकी जो है वो हौसला अफजाई हो रही है। पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन बरतानिया में रहते हुए कम्युनिटी कोहीजन के अंदर से इसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है और क्या रोल है? जी, बहुत शुक्रिया। ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक क्लब कह सकते हैं आप, लेकिन ये कि जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका काम ये होता है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन हांसलो जो यहाँ बरतानिया में 1966 से 1966 से यहाँ पे काम कर रही है। और हमारा मेन जो मकसद है वो ये है कि जो भी हमारे लोग पाकिस्तान से यहाँ पर आते हैं, चाहे वो फ़र्स्ट हैंड आते हैं, सेकंड हैंड या थर्ड जनरेशन हैं, उनकी खिदमत की जाए, उनकी मदद की जाए। हमारे साथ मौजूद हैं सूसन राजा साहिबा, और आप मुसन्निफ़ा हैं, बहुत अच्छी राइटर हैं। बच्चों के लिए ख़ासकर आपने बहुत सारे काम किए हैं। एंजॉय किया और आप ऐसे ही मतलब यानी इनसे हमारी ये दुआ है कि ये इसी तरह की तकारीब करते रहें। और ख़ास करके सुहेल ज़रार साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि वो कम्युनिटी को जिस तरीके से जोड़ रहे हैं अपने बज़्म सुखन के ज़रिए, और ऐसे बहुत से लोग जो नावाकिफ़ थे, इतने बड़े बड़े शोरा हमारे मतलब यानी यूके में मौजूद हैं, स्पेशली हम यंग जनरेशन जो अभी यहाँ पर आई है, जो अभी यानी कि यूके में अभी आए हैं, तो हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसा प्लेटफॉर्म हो या होता जिससे हम जो है इस तरह के शोरा को देख सकते और उनसे मुतारफ़ हो सकें। और मेरे ख़्याल से बज़्म सुखन आपका इस्लाम चैनल, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने टेलीकास्ट किया इसको, क्योंकि उनके ज़रिए ही हमें जो है इन शोरा के बारे में पता चल रहा है। और बज़्म सुखन का शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल ज़रार साहब, बज़्म सुखन के रूही रवां, इस प्रोग्राम के रूही रवां माशाल्लाह। और आज का भी जो ये रंगारंग प्रोग्राम है, इतना खूबसूरत प्रोग्राम है, इसमें सुहेल भाई की बहुत एफर्ट है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल। वालेकुम अस्सलाम। सुहेल भाई क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, असल में मैं तो पहले भी मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी ये कहा कि ये असल में कमाल है इस्लाम चैनल उर्दू का, जिसने हमें ये सबको मौका फ़राहम किया। और मैं जिस जगह जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ, जहाँ उर्दू की बात होती है वहाँ इस्लाम चैनल की बात ज़रूर होती है। वो कहते हैं कि आप लोगों ने उर्दू दां तबके को, एक जो मरी हुई जगह थी, बिल्कुल लोग इस पर बात नहीं करते थे,
آپ نے لوگوں کو پروموٹ کیا ہے, آپ لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں, شاعروں کو لے کر آ رہے ہیں, ادیبوں کو لے کر آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ موقع پرووائڈ کیا اسلام چینل اردو نے کہ ہم بزم سخن جیسا ایک پروگرام ترتیب دے سکیں جس میں ہمارے لندن اور یو کے جتنے شعراء کرام ہوں ون بائی ون ہم ان کو لے کر آئیں, کوشش کریں ان کے ساتھ پروگرام کریں. ابھی ہم نے بہت عظیم شعراء کے ساتھ پروگرام کیا ہے اور انشاءاللہ فردر بھی ہم نے اس کو پروگرام کرنے کا ارادہ ہے ہمارا. پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن کے تحت ہونے والے اس مشاعرے کا اختتام ہوا اور ہم نے جانا یہاں موجود خواتین و حضرات سے, شعراء کرام سے, کہ آج بھی ہم یہاں رہتے ہوئے پاکستان کی بھی خدمت کر سکتے ہیں اور اس ملک کی بھی خدمت کر سکتے ہیں. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.